بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو ان پیغامات کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔ اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں مکاشفہ 22 باب کی 15 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے مگر کتے اور جادوگر۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے کتے، یہ اینیملز کی بات نہیں، جانوروں کی بات نہیں۔ یاد رہے کہ وہ لوگ جن کی خصلت، جن کی نیچر کتوں جیسی ہو جاتی ہے، پیچھے حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ نہائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف اور کتا اپنی قے کی طرف جاتا ہے۔ اور کتے ہے، میل ہے، یعنی میل پروسٹیٹیوٹ، شی پروسٹیٹیوٹ، ہی پروسٹیٹیوٹ، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے، وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں اور انہوں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے لیکن اپنی عادات کو نہیں چھوڑا، اپنی وہی پرانی زندگی رکھتے ہیں، تو خداوند کے گھر میں، نئے یروشلیم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے جادوگر، ہاں جادوگر جو ہیں، اگر کوئی مسیحی ہے تو کہتا ہے جی کہ میں جادوگر ہوں۔ بڑے کچھ ایڈ آتے ہیں، بوٹا مسیح جادوگر، وہ مسیح ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر مسیح ہے تو جادو کیسے ہے؟ اگر وہ جادوگر تو مسیحی نہیں، اگر وہ مسیحی ہے تو پھر وہ جادوگر نہیں۔ تو اس لیے جو کوئی یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں جی لیکن جادو ٹونا بھی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے خداوند کے اس گھر میں، اس ہیکل میں، نئے یروشلیم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور لکھا خونی، خون کرنے والے، اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ بت پرست، یاد رہے کہ بت پرستی سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ جس طرح ایک شوہر کو اس بیوی سے کہ جس کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ ہوں تو نفرت اور غصہ ہوتا ہے، اسی طرح بت پرستی سے خداوند کو سخت نفرت ہے اور اس کے اندر غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر، مجھ زندہ خدا کو چھوڑ کر، مجھ یسوع کو چھوڑ کر جس نے اپنی جان دے دی، خون بہایا اور صلیب پر جان دی اور لعنتی موت مرا، اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جھکتے ہیں تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ بت پرست لوگ جیسی بھی بت پرستی کرتے ہیں وہ نئے یروشلیم سے باہر رہیں گے۔ اور آگے لکھا جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ اچھا، بعض اوقات خادم الدین بھی یہ کہتے ہیں چلو یہ تھوڑی سی گپ شپ کر لیں، تو میں اکثر کہتا ہوں میں گپ شپ نہیں کرتا، کلام کی بات کرتا ہوں یا سیدھی بات جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو یہ گپ شپ لفظ جو ہے یہی غلط ہے۔ تو جھوٹی کہانیاں بنانا، سننا، ان کو پسند کرنا، یہ لوگ بھی وہاں نئے یروشلیم میں نہیں ہوں گے۔ آگے لکھا ہے 16ویں آیت میں، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ، یعنی یہ مکاشفہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، یوحنا عرف کا مکاشفہ نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ پہلا باب تو یہاں لکھا ہے پہلے باب کی پہلی آیت، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ، یہ یسوع مسیح کا بھید ہے۔ اور 16ویں آیت 22 باب کی، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ کلیسیاؤں کے آگے میں جتنی بھی کلیسیاں اس وقت تھیں، آگے لکھا ہے میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اچھا، یہ لفظ بڑے آپ نے دھیان سے سیکھنے ہیں۔
میں داؤد کی اصل و نسل، اصل و نسل بھی پڑھ سکتے ہیں، واو کو واو بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل و نسل یا اصل و نسل اردو میں۔ اور خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر جب وہ بدن میں آئے تو ہم اس کو متی 22 کی 42 اور 45 آیت، پھر رومیو 1 کی 3، رومیو 1 کی 3 جو ہے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں لکھا ہے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جسم کے اعتبار سے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو وہاں یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جسم کے اعتبار سے، یہ جو بدن خداوند یسوع مسیح نے لیا تھا۔ اور جیسے یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا، تو یہاں خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر یہ داؤد کی نسل سے آئے، اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے۔ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، شام کا چمکتا ہوا ستارہ کیوں نہیں بھائی، یا آدھی رات کا، یا شام جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو بہت ستارے جو ہے کچھ دیر کے بعد بڑے چمکتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں؟ مسیحیوں کے لیے کلام مقدس کے مطابق پہلے رات آتی ہے، اور بائبل مقدس میں بھی پہلے رات ہے، شام ہوئی، پھر صبح ہوئی۔ اب جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، اور یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہونے کے سبب سے جب وہ کلیسیا کو ساتھ اٹھا لے گا مصیبتوں سے پہلے، جو سخت عذاب ثانی مصیبتیں آنی ہیں اس سے پہلے جب وہ کلیسیا کو اٹھائے گا، وہ ایک صبح کا ستارہ ہونے کے ناطے پر، کہ پہلے آ کر وہ روشنی دے گا، پوری روشنی نہیں، آفتاب صداقت نہیں، صبح کا ستارہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادلوں کے تخت پر آئے گا، پہلے وہ کلیسیا کو اٹھا لے گا۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہونے کے ناطے پر اپنے برگزیدوں کو ان مصیبتوں سے جو آنے والی ہیں اس سے پہلے ہی کلیسیا کو اٹھا لے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، آمین۔